الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ تمام بہن بھائیوں کو ہماری طرف سے جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں۔ پیارے دوستو، جمعہ مبارک کے دن 41 بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھنے سے رب کعبہ کی قسم گھر ہی چھوٹا پڑ جائے گا، مگر گھر سے دولت کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ یہ عمل صرف جمعہ مبارک کے روز دولت کے لیے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کسی چھوٹی بڑی حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ چاہے تو وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جمعہ مبارک کے روز نماز عصر کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہر قسم کی پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس وقت کوئی بھائی بہن ایسا نہیں ہوگا جو اس بات سے انکار کر سکے کہ ہماری فیملی میں تو کوئی بیمار نہیں رہتا۔ چھوٹی موٹی بیماری ہر گھر میں موجود رہتی ہے، بیماری چھوٹی ہو یا پھر بڑی۔ جمعہ مبارک کے روز نماز عصر کے بعد 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو کر پانی پر دم کر دیں۔ اس پانی کو باوضو حالت میں گھر میں موجود بیمار شخص کو پلا دیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی جمعے اس آیت کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بیمار شخص کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی بیماری نہیں جا رہی ہے تو مسلسل 3 جمعے بنا ناگاہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس عمل کے بہت فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے اس عمل کے ذریعے بہت زیادہ بیمار بہن بھائیوں کو صحت عطا کی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے جادوئی نسخہ ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کے جوڑوں میں درد ہو اور وہ درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ 1 پاؤ ادرک، 1 پاؤ لہسن اور آدھا کلو گائے کا گھی لے۔ ادرک اور لہسن کو الگ الگ پیس لے اور ان کا بیسن بنا لے۔ روزانہ 1 چمچ ادرک اور 1 چمچ لہسن لے، 3 چمچ گھی لے۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ بنا کر ہلکی آنچ میں بھون کر حسب ضرورت نمک بھی ڈال لے۔ جب تیار ہو جائے، ٹھنڈی ہونے پر باوضو سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے اور سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے تو اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھے اور سورہ یاسین ختم کر دے۔ اس کے بعد بوجھیاں پر دم کرے اور روزانہ اسی ترکیب سے تیار کرے اور 21 دن تک کھائے۔ انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے جنات بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بھائی نے ہمارے چینل پر واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم ہوں، 2 سال کا تھا، والد صاحب دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ والدہ صاحبہ کا نکاح دادا جی نے چاچا سے کر دیا تھا۔ چاچا نے مجھے کبھی والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ چند سال پہلے میری شادی ماموزاد سے ہوئی، جس کی پہلے 2-3 جگہ سے منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ جب میری منگنی ہوئی تو مجھے طرح طرح کی تکلیفیں ہوئی۔ ایک دن میں بیڈ پر سویا ہوا تھا تو جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ اسی دوران گھر پر فون آیا کہ آج تمہاری منگیتر کو کچھ ہو گیا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے ہیں۔ ہمیں کئی لوگوں نے بتایا کہ لڑکی پر جنات ہیں، یہاں رشتہ نہ کرو۔ میں نے کہا یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں، بیمار تو ہر انسان ہو سکتا ہے۔ آخر
آخر میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ صحیح کہتے ہیں کہ شادی کی جگہ سادگی سے کریں، وہ بہت کامیاب رہے گی۔ اب تم سب کو یہی مشورہ دیتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی کئی بار میری بیوی کو کئی بار دورہ پڑا تو یہی کہا گیا کہ ماں باپ سے جدا ہونے کا صدمہ وغیرہ۔ پہلی رات بھی میں نے کچھ عجیب باتیں محسوس کی، جیسے وہ زبردستی خوش ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ 10-12 روز بعد پھر اسے پہلی والی تکلیفیں شروع ہو گئی۔ کبھی ڈاکٹر، کبھی پیر و فقیر کے چکر شروع ہو گئے۔ میری کوئی بھی چھٹی سکون سے نہ گزرتی۔ جب سے شادی ہوئی گھر میں ٹوٹ پھوٹ کر لڑائی جھگڑے، بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی بھی میری بیوی کے مزاج کے خلاف بات کرتا تو بہت شدید نقصان اٹھاتا۔ ایک دن پاؤں میں شدید درد ہوا، بظاہر کوئی چوٹ وغیرہ یا رپورٹ میں کچھ نہیں آیا۔ گھر آیا تو بیوی بڑے عجیب لہجے میں بولی، سناؤ پاؤں کا؟ تو میں ایک دم ڈر گیا تھا۔ کہنے لگی مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے معافی مانگی تو میرا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تو جنات براہ راست ہم سے بات کرتے اور کہتے کہ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ ہم نے کہا تم ان کے والدین سے کہتے کہ ان کا نکاح مت کرو، اب تو ہم نکاح میں بندھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا اسی سے نکاح ہو چکا ہے، اس کو آزاد کر دو ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تب ہمیں یقین آیا کہ واقعی انسان کسی جنات پر بھی آ سکتے ہیں اور انسانوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ جنات نے ہمارا جینا دن بدن دوبھر کر دیا، کیونکہ میری پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی اور میں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آتا تھا۔ پھر میرے انکل نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں چلے جاؤ، شاید وہاں یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کرائے پر مکان لیا اور اپنی بیوی کو وہاں لے جا کر شفٹ ہو گیا۔ وہاں میری بیوی نے ٹھیک کیا ہونا تھا، وہاں تو جنات نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ دفتر سے گھر آتا تو ہر چیز الٹی ہوتی، گھر کا تہس نہس مچا ہوتا۔ میں رات کو سوتا تو مجھے بستر سمیت اٹھا کر زمین پہ پٹک دیتے۔ ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، نوکری میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مگر میں نے بھی پکا فیصلہ کر لیا کہ اب ان جنات کی بات نہیں ماننی، ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ میں اب ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ میں نے 1 سال پہلے سلام قولا من رب الرحیم کے معجزاتی والی ویڈیو دیکھی تھی۔ میں نے جمعہ مبارک کے علاوہ بھی ہر نماز میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جنات میری بیوی پر تو آتے مگر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ میری سسرال کے گھر بیری کا درخت تھا، میرے انکل نے وہ اکھڑوا دیا۔ بس اس دن کے بعد وہ جنات میرے انکل کے سخت خلاف ہو گئے۔ میرے انکل کی حالت دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی اور چند ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو جنات کی حاضری میری بیوی پر آ گئی اور جنات کہنے لگے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، تم لوگ ایسا نہیں کر رہے، تم لوگوں نے ہمارے کئی لوگ جلا دیے ہیں، اب ہم بھی تمہارے بچے پر آئیں گے، تباہی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں بیمار ہو گئے، میری بھابھی اور بھائی بیمار ہو گئے اور میرے رشتہ دار حتیٰ کہ ہمسائے تک بیمار ہو گئے۔ پھر میں نے ہمت کر کے جنات کی بات مان لی اور کچھ دنوں کے بعد بیوی کو مائکے بھیج دیا اور سلام قولا من رب الرحیم کو خوب پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر میں پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں بھی صرف جمعے کی نماز پڑھتا تھا، مگر ان واقعات کے بعد الحمدللہ ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں اور ہر روز سلام قولا من رب الرحیم کی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور جنات نے میری جان چھوڑ دی اور میری بیوی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پیارے دوستو، سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کے اور اس کے معجزات کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ سنانے پر بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جمعہ مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو بہت جلد ختم فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔